معزز سامعین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ حاجی صاحب سے ہمارا بہت گہرا تعلق ہے، بلکہ میرے والد محترم حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حاجی صاحب کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ میں فرز ٹاؤن میں ایک گھر لیا ہوں، دعا کے لیے آپ کو آنا ہے۔ تو میں نے حاجی صاحب کے حکم کو قبول کیا، چونکہ مجھے بہت دور سے آنا تھا اور پہنچنا تھا مجھے تقریباً صبح کو 8 اور 9 کے بیچ، لیکن رات کو جلسہ بہت دیر ہونے کی وجہ سے حیدرآباد سے میری بس مس ہو گئی، تو پھر پہنچتے پہنچتے ذرا تاخیر ہو گئی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتے ہیں اس کے کرنے میں کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے۔ کبھی کوئی کام ہم چاہتے ہیں کہ دیر سے ہو، وہ جلدی ہو جاتا ہے، بند کر دیجیے، نہیں اندر دروازہ بند کر دیجیے۔ کبھی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی کام دیر سے ہو، جلدی ہو جاتا ہے، کبھی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی کام جلدی ہو، وہ دیر سے ہوتا ہے۔ بھائی رکھو، اے بابا، اے بیٹے، رکھو بات ہو جان دو، دعا ہو دو۔ کبھی کوئی کام دیر سے چاہتے ہیں تو وہ جلدی ہوتا ہے، لیکن راز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں، کوئی چیز بیکار نہیں، ہر کام کا خالق اللہ ہے، کوئی کام بیکار نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے۔ بہرحال مجھے اس عنوان میں جانا نہیں ہے، گھر سے تعلق رکھنے والی 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں اور ماں اور بہنوں کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ لاکھوں مخلوقات ہیں دنیا میں، خاموش نہیں بیٹھتے آپ؟ لاکھوں مخلوقات ہیں، آج تک کوئی حساب نہیں لگایا اور لگا بھی نہیں سکتا۔ خالق کا معنی ہے پیدا کرنے والا۔ مخلوقات پیدا ہونا اگر بند ہو جائے تو پھر اللہ کی یہ صفت نعوذ باللہ بیکار ہو جائے گی۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بڑی باریک بات ہے، بڑی سادگی سے سمجھاتا ہوں۔ خالق کا معنی کیا ہے؟ پیدا کرنے والا۔ مخلوقات اگر پیدا ہونا بند ہو جائے تو پھر اللہ کی یہ صفت کیا ہو جائے گی؟ بیکار ہو جائے گی۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا پیدا کرنے کا، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے جنت اتنی بڑی ہے، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال کر جنتیوں کو جنت میں ڈال کر جنت اتنی بڑی، اتنی جگہ باقی رہے گی، اللہ جہنم سے بھی پوچھیں گے بھر گئی، جنت سے بھی پوچھیں گے بھر گئی۔ قرآن میں ہے یہ بات،
جہنم کا سوال ہے، لیکن جنت کا سوال حدیثوں میں ہے۔ جنت کہے گی کہ اللہ میں بہت اور بھی باقی ہوں۔ اللہ پھر ایک نئی مخلوق پیدا کر کے جنت میں داخل کریں گے۔ سلسلہ جاری ہے۔ کتنی مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، سوائے اللہ کے کسی کو علم نہیں اس کا۔ لیکن پوائنٹ سنیں عبدالواحد صاحب، جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان تمام مخلوقات میں گھر جیسی نعمت اللہ تعالیٰ صرف انسان کو عطا کیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں نا، جتنی مخلوقات کو ہم دیکھ رہے ہیں، کسی کا گھر نہیں ہے۔ گھر اگر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے۔ آپ بولیں گے حضرت چڑیوں کا، کووں کا، اسے ہماری اردو میں گھونسلہ کہتے ہیں، وہ مستقل گھر نہیں ہے، ٹیمپروری۔ اگر مستقل گھر ہوتا تو پھر اس کے بھی بروکر ہوتے، اس کا بھی کاروبار ہوتا، حکومت اس کے بھی ٹیکس لگاتی۔ لیکن انسانی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر اللہ نے گھر جیسی نعمت انسان کو عطا کیا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، مسجد عبادت کی جگہ ہے، گھر راحت کی جگہ ہے۔ اللہ یہ نہیں کہا گھر کو جا کو، کھانا کھا لے کو، پانی پی لے کو، سو کو، اٹھ کو، سیدھا مسجد کو آ جاؤ، بلکہ اللہ نے فرمایا مسجد جا کر عبادت سے فارغ ہو کر پھر سیدھے گھر کو آ جاؤ۔ مسجد عبادت کی جگہ ہے، بازار تجارت کی جگہ ہے، سکون اور راحت کی جگہ گھر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھروں کو لازم پکڑو، عبادت سے فارغ ہو کر، تجارت سے فارغ ہو کر جو آدمی گھر کو اپنی زندگی بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے فتنوں سے اس کی حفاظت فرماتی ہیں۔ اور ایک بات بتاتا ہوں، میری مائیں اور بہنیں توجہ کے ساتھ سنیں، اصل میں مسلمانوں کے گھر بھی مسجد ہی ہیں۔ مسجد کسے بولتے؟ جہاں عبادت ہوتی ہے۔ مردوں کو نماز پڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مستقل مسجد بنایا، عورتوں کو نماز پڑھنے کے لیے گھر ہی کو مسجد بنا دیا۔ بلکہ مردوں کے لیے بھی حکم یہی ہے، تم فرض مسجد میں پڑھو، سنتیں گھر میں پڑھو، تاکہ تمہارے گھر بھی مسجد بن جائے۔ فرض نماز کے بعد حاجی صاحب سنتیں اور نوافل گھروں میں پڑھنے کی فضیلت ہی بہت زیادہ ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر لکھتے ہیں، جو اللہ کا بندہ مرد فجر کی 2 رکعت سنت نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے اور فرض جا کر مسجد میں پڑھتا ہے، اللہ اسے 3 نعمتیں دیتی ہیں۔ کتنی نعمتیں؟ 3۔ فجر معلوم؟ وہ شام کے 6 بجے پڑھتے نا، وہ اتنی؟ بچہ بھی ہنس رہا ہے۔ اللہ اسے علم و عمل سے مالا مال فرمایا، بڑا ذہین بچہ ہے وہ، تب سے میرے تمام اشارے سمجھ رہا ہے بچہ وہ۔ نمازوں کی ترتیب میں پہلی نماز کا نام ہے فجر، اس کی 2 رکعت سنت ہے، 2 رکعت
فرض ہے، پہلے سنت بعد میں فرض۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فجر کی 2 رکعت سنت نماز جو اپنے گھر میں مرد پڑھ کر فرض پڑھنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے، اللہ اسے 3 نعمتیں دیتے ہیں۔ کتنی نعمتیں؟ 3 نعمتیں۔ ایک، اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ روزی روٹی میں برکت دیتے ہیں، رزق میں برکت۔ آج ہمارے گھر میں روزی روٹی کی برکت کے لیے تعویذاں کے پیچھے پڑے ہیں، ہمارے اعمال ہی تعویذ ہیں۔ شوہر بولتا بیوی کو بزنس ہی نہیں جی، فلاں جگہ پر عامل صاحب ہی آؤ جا کر آئیں گے، یہ نہیں بولتی فجر کی سنت گھر میں پڑھو جی۔ تعویذاں سے، نیمبواں سے اگر روزی روٹی میں برکت ہوتی تو پھر نیمبو پر ایمان سب سے زیادہ ہندوؤں کا ہے، پھر ساری دنیا میں سب سے زیادہ مالدار انور ہنہ تھا۔ حقیقت میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ مالدار مسلمان ہیں۔ کئی کو ساری دنیا سعودی کو تولتی سو، میزائلہ ہی سعودی کے پاس، بمہ ہی، یا سعودی میں پاپولیشن زیادہ ہے؟ نہیں، امریکہ جیسا سپر پاور ملک بھی سعودی کے پیچھے پیچھے ایسا جاتا جیسے کوئی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے پیچھے جاتا ہے۔ کیوں؟ دولت ابل رہی ہے۔ جو فجر کی 2 رکعت سنت نماز گھر میں پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی روٹی میں برکت عطا فرماتے ہیں گھر میں پڑھنے سے۔ دوسری، جو فجر کی 2 رکعت سنت نماز مرد گھر کے اندر پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس گھر کے میاں بیوی کے درمیان میں محبت زیادہ فرماتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ میرے پاس بھی بہت سارے فیصلے آتے ہیں حاجی صاحب میاں بیوی کے لڑنے کے، میں ان کو یہ چمل دیتا، دوسرے اعمال بھی دیتا، دعائیں بھی دیتا، آیات بھی دیتا، وظیفے بھی دیتا۔ اس کا مطلب میں عامل گیمل سمجھ کو میرے پیچھے پڑھو نہ کرے بابا۔ مجھے بیانہ کرنے وقت نہیں ہے، مدرسے کو جا کو پڑھانے وقت نہیں ہے، میری صبح کہیں شام کہیں۔ کون بھی آ کر اگر بولتے ہیں تو میں ان کو قرآن اور حدیث سے وظیفے دے کر چھوڑ دیتا ہوں، بھائی اس سے زیادہ اثر کسی اور میں نہیں ہے، نہیں ہے اس سے زیادہ اثر۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے 700 بیماریوں کی شفا رکھا ہے۔ بنگال کو گیا تھا میں، بھائی صاحب بولا میں آپ کو یہ بات، ایسے ہی بیان میں نہیں، ایسے ہی بولا میں۔ بنگال گیا تھا ایک مرتبہ، 1.5 گھنٹہ فلائٹ اچانک لیٹ ہو گئی، اور اے سی میں بیٹھے تو مجھے ذرا سیلنٹ رکھو بھی، پورے فونا سیلنٹ کرو۔ ایک مرتبہ اگر بچ گیا پھر اس کے بعد فوراً عقل مندی اور اخلاق یہ ہے کہ سیلنٹ موڈ پہ ڈال دینا، کیونکہ کرنے والے کو معلوم نہیں نا کہ کہاں بیٹھے ہیں۔ تو 1.5 گھنٹہ حاجی صاحب فلائٹ لیٹ ہو گئی، پھر اس کے بعد 2 گھنٹے کا سفر، 2.5 گھنٹے کا سفر۔ یہ زیادہ وقت اے سی میں گزرتا ہے تو سر میں بڑا درد ہوتا ہے مجھے۔ آپ لوگ طاقتور لوگ ہیں، تو پھر میں ایئرپورٹ میں اترنے کے بعد کار میں بیٹھا تو ساتھیوں سے کہا کہ مجھے ایک سر کے درد کی دوا اور چائے ہونا۔ ایک ہوٹل کے پاس کھڑا ہے تو ہوٹل ایسا تھا
चाह से तौबा करने के लिए इरादा हुआ, बोला नहीं चलो भाई दर्द संभाल लेता हूँ, क्योंकि इस्लाम पाकीज़ा है, पाकीज़गी को पसंद करता है। मेरी माएँ और बहनें, आपसे गुजारिश है कि घरों के माहौल को ज़्यादा से ज़्यादा पाक रखें। रात के झूठे बर्तन, जिस घर में सुबह तक झूठे रहते हैं, उस घर की बरकत ख़त्म हो जाती है। ये औलिया का तजुर्बा है। कच्चे बर्तन झूठे अगर हो गए तो धोना आसान है, एक मर्तबा पानी में भिरा तो पाक हो जाते हैं। बाज़े औलिया ने फरमाया झूठे बर्तन पूरी रात शयातीन इस्तेमाल करते हैं। शैतान गलीज़ है, गलीज़ी पसंद करता है वो। मेरे पास वक्त नहीं, वरना मैं इस मौजू पर बहुत कहने का इरादा रखता हूँ। होटल पसंद नहीं आई तो मैंने कहा कि चलो जाएंगे। तो एक तकरीबन 70-80 किलोमीटर का सफ़र था। जाने के बाद मदरसा पहुँचे, सूरह फातिहा पर बात कर रहा हूँ। मदरसा पहुँचते ही खाने का इंतज़ाम हुआ तो खाना रखे, खा लिया। मोहतमिम साहब से कहा कि मुझे बहुत सर में दर्द है, एक अगर कोई सर के दर्द की दवा हो तो इंतज़ाम कर दे। बंगाल, कलकत्ता से भी 80 किलोमीटर दूर, बहुत छोटा करिया, मदरसे बड़े अच्छे चलते हैं वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि हज़रत बेफ़िक्र रहिए, मैं एक ऐसी दवा दूँगा इंशाअल्लाह ताला आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा, मज़े की नींद भी आ जाएगी। उसके बाद छोटे से एक गिलास में पानी ला कर दिए, मौलाना ये पी लीजिए। हो सकता है कि कोई होम्योपैथिक दवा होगी, लिक्विड होगी, मैं दवा समझ कर पीता, सादा सीधा पानी है। बोले दवा है ये? नहीं मौलाना पानी है, पी लीजिए। पानी ही का मज़ा आता। तो मैंने पूछा कि उनको जमजम है? नहीं जमजम नहीं है है। और अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, पी कर एक 6-7 सेकंड भी नहीं गुजरे, एक 10-15 सेकंड गुजरो, ऐसा सर का दर्द ख़त्म हुआ गोया कि आया ही नहीं। बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे। मैंने मौलाना से पूछा कि क्या चीज़ है जो आपने मुझे दिया, जमजम भी नहीं, दवा भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि मौलाना ये सूरह फातिहा का दम किया हुआ पानी है जो हमारे घर में 20 साल से है। मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने फरमाते हैं, किसी बुज़ुर्ग का नाम लिए, उनके मुरीदीन में से हैं, खलफा में से, उनके शेख ने वजीफ़ा बताया, जिस बाटल के पानी में 7 मरतबा आज सूरह फातिहा पढ़ दें, फिर उसे ज़रूरत के बक़दर इस्तेमाल करे, पूरा नहीं, कुछ तो पानी बचाए, फिर दूसरे दिन फिर पानी डालकर फिर 7 मरतबा पढ़े, रोज़ उस पानी पर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ते जाए, पानी इस्तेमाल करके पानी मिलाता जाए, और पानी जितना पुराना हो जाएगा उस पानी में उतनी शिफा आ जाएगी। और उन्होंने ये कह दिया, मुक़द्दर में मौत नहीं तो इंशाअल्लाह ताला हर बीमार। हमारे घर में तो हज़रत हमने कभी कोई दवा ही देखी नहीं। हमारे घर में तो दवा बहुत कम इस्तेमाल होता है। जब भी किसी को पेट का दर्द हो, दांत का दर्द हो, सर का दर्द हो, पैर में दर्द हो, बुखार हो, तो हम इसी पानी को इस्तेमाल करते हैं। और मुझे ताज्जुब भी नहीं हुआ, इसलिए कि नबी के फरमान से ज़्यादा यकीन किस पर है? आका फरमाते हैं कि 70 बीमारियों का इलाज सूरह फातिहा में है। हमारे मसाइल का हल कुरान में है, हमारे मसाइल का हल हदीस में है, हमारे मसाइल का हल दुआओं में है, ज़िक्र में है, दुरूद में है। तो मियाँ बीवी के झगड़े भी अगर मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ, मर्द को कि फजर की सुन्नत घर में पढ़ना,
کچھ لوگ عمل کیے تو نتیجے اچھے نکلے، عمل نہیں کرے تو نتیجے نکلتے نہیں. خالی دیگچی چولہے میں رکھ ڈالے تو بریانی بنتی نہیں. مسالے ضرورتاں بھی ڈالنا. جو عمل کیے ان کی زندگی میں انقلاب آیا، قسم اللہ کی. اور آپ تو میرے پرانے دوست ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آپ کو بھول گیا. بچپن کے دوست ہم لگا. یہ اور بات ہے کہ بہت دور تک پہنچی ہوئی شخصیت ہے. پہلے داڑھی بہت کم تھی، اب بہت بڑی داڑھی آ گئی الحمدللہ ثم الحمدللہ. وہ مجھے گھور کر اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ مزمل پہچانا کہ نہیں پہچانا. اللہ ہمارے بچپن کی محبتوں کو سلامت رکھے. مجھے سچ کہتا ہوں کہ میرے اپنے بچپن کے ساتھیاں مل گئے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کھوئی ہوئی دولت ملی مجھے. عمل کرنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں، عمل چھوڑنے والے ناکام ہو جاتے ہیں. جو فجر کی سنت گھر میں پڑھتا ہے تو گھر کی فضیلت یہ ہے. پہلی فضیلت کیا؟ روزی روٹی میں برکت. دوسری فضیلت کیا؟ میاں بیوی میں محبت. حاجی صاحب تیسری فضیلت سنیں گے تو آپ لوگوں کے ہوش گم ہو جائیں گے. عمل کتنا چھوٹا ہے، اجر کتنا بڑا ہے. تھانوی فرماتے ہیں جو فجر کی سنت گھر میں پڑھتا ہے انشاءاللہ اس کی موت ایمان کی حالت میں آتی ہے. فجر کی سنت کو گھر سے جوڑ کر بیان ہو رہی ہیں فضیلتیں. گھر معمولی جگہ نہیں ہے. حیا کی حفاظت کی جگہ کا نام ہے گھر. شرم کی حفاظت کی جگہ کا نام ہے گھر. عزت اور آبرو کی حفاظت کی جگہ کا نام ہے گھر. آرام کی جگہ کا نام ہے گھر. سکون کی جگہ کا نام ہے گھر. لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں، ایمان ہو، اسلام ہو، اخلاق ہو، تمیز ہو، تہذیب ہو، شرم ہو، حیا ہو، وہ جھوپڑیاں ہیں تو میں اسے گھر بھی نہیں کہتا، جنت کے ٹکڑے کہتا ہوں. ورنہ کروڑوں روپے کے گھر ہو لیکن ادب، اخلاق، تمیز، تہذیب، شرم، حیا، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے تو پھر میرے دوستو اسے گھر نہیں کہتے بلکہ جہنم کے ٹکڑے کہتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. آمین. در و دیوار سے بھائی صاحب جملے پر دعا فرما دے. در و دیوار سے گھر بنتے ہیں، ادب اخلاق سے گھر سنورتے ہیں. ماں اور بہنوں سے گزارش ہے، گھر سنبھالنے کے لیے مرد اکثر گھر سے باہر رہتا ہے. ایک جملہ بولا تو تمہیں ناراض ہو جائیں گے لیکن پھر بھی بول دیتا ہوں. یہ تیز گالیاں سن لی، ایک دو تین گالیاں اور سن لے تو. چن کھانے گھر سے باہر نہیں رہتا، انہیں گھر ہی سنبھالنے کے لیے گھر سے باہر رہتا ہے. لیکن گھر میں تمہیں رہتے ہی سو. گھروں کے خیر اور شر کا دار و مدار تمہاری زندگیوں پر ہے. تمہیں جتنے اچھے رہیں گے گھروں میں اتنا سکون رہے گا. تمہارے اندر اخلاق جتنے رہیں گے اتنا سکون رہے گا. آپس میں محبت جتنی رہے گی اتنا سکون رہے گا. اور کہتا ہوں، اور ایک بات میں پہلے ہی کہہ دیا کہ اس عنوان پر اگر میں لمبی تقریر کروں، آپ کو معلوم ہے میں ناشتے کے بغیر بیٹھا ہوں. یہ میری کرامت ہے یہ. لیکن ایک بات سنیں آپ تمام حضرات، پردے میں میری مائیں اور بہنیں سنیں. بہت سارے ہمارے گھروں کے مسائل میں سے ایک مسئلہ کیا ہے، ہمارے اپنے خاندان کے لوگ آ گئے تو گھروں میں بڑی عزت ہوتی ہے. سسرال والے آ گئے تو پھر خامخواہ کا سر کا درد آتا ہے. وہ گھروں کی رونق ہی کچھ اور ہوتی ہے جن گھروں میں اپنے گھر والوں کو دوسرا نمبر، سسرال والوں کو پہلا نمبر دیتے ہیں. اس گھروں کی رونق ہی کچھ اور ہوتی ہے.
99% घरों का ये मिजाज बना है औरतों का। हमारे अपने भाना भाया अब्बा अम्मी मामुआ चिच्चावा तायावा आ गए तो एक माहौल अलग, ससुराल के घर वाले आ गए तो एक माहौल अलग होता है। ये तमीज़ जिस घर में होता है उस घर में बरकत नहीं होती। शौहर बीवी को फ़ोन करया करते, क्या कर रही जी? ज़र्रा सोई। आपा अम्मी अब्बा भैया आ रही कहते। तो अब बीवी बोली कहते, तबीयत मेरी कैसी की है, अब ऐसे वक़्त में अम्मी अब्बा तुम्हारे आपा भैया सब आ रही कहते। क्या करना जी, उन हाथों बोलकर बोल डाले, मैं नक्को बोलकर कैसा करूं? क्या भी पकाओ, अच्छा पकाने होता नहीं, कमर में दर्द है। और आता कि एक बहुत बड़ा मसला है कमर का दर्द। कई को कहते उन्हें घर के काम के वास्ते भी झुकती नहीं, इबादत के वास्ते भी झुकती नहीं। झुकी नहीं तो कमर में दर्द, नहीं तो क्या पहाड़ में दर्द आएगा। मेरी माँ और बहनें मुझे माफ़ फरमा दे, तुम्हारी मेहनत तुम्हारी सेहत है। बीवी बोली कमर में दर्द है, कल की दाल है, चावल बना डाल तू, आते वक्त 1-2 पैकेट विल कबाब लेकर आ जाओ। खैर तुम्हारी तबीयत से बढ़ती क्या भी नहीं, वैसा करो बोल को बोल डालिया। जर्रे वक़्त के बाद दरवाज़ा खिटखिटाने की आवाज़ आई। कौन? खोल माँ। खुद उस औरत का बावा बोलिया। खोल को देखे तो बीवी का बावा, बीवी की अम्मा, बीवी की भान, बीवी का भाई। अब्बा तुम्हें बोले नहीं ना, करे आना वह तुम्हारे शौहर को फ़ोन। आओ आओ बिठा को। क्या जी तुम्हें? तुम्हारे अम्मी अब्बा बोले। देखे तो हमारे अम्मी अब्बा को ही। अरे शादी के बाद तुम्हारे क्या मेरे क्या। अब क्या करना जी, क्या पकाना जी? दाल है, चावल बना दलो, 2 व्हील कबाब के पैकेट लेगा जा। तो तुम्हारे का तो अलग, हमारे का तो अलग। ऐसे घरों में बरकत नहीं आती, फरिश्ते नहीं आते। घरों को अखलाक से सजाओ, घरों को प्यार से सजाओ, घरों को मोहब्बत से सजाओ, दिलों को साफ रखो, घर भी साफ रखो। घर साफ रखने से ज़्यादा पहले दिल साफ रखो। ससुरे को बाप समझो, सास को माँ समझो, नड़न को भान समझो। 19-20 होता कोसा आज तक की न्यूज़ में आ जाता हमारे घर का हाल, इंडिया टीवी में आ जाता, पेपरा में आ जाता। छोड़ डालो, बके तो बके, क्योंकि हर अमल करने वाले को अल्लाह बदला या जन्नत देते हैं। सब्र करने वाले को बदला भी नहीं, जन्नत भी नहीं। अल्लाह फरमाते हैं तेरे साथ मैं खुद हो जाता हूँ। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? और कुछ घर ऐसे होते हैं जिनका ज़ाहिर भी अच्छा होता है, बातिन भी अच्छा होता है, उनके आमाल भी अच्छे होते हैं, अखलाक भी होते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को देता भी है तो वो अपनी दुनियावी ज़िंदगी को भी सजाते हैं, उखरवी ज़िंदगी को भी सजाते हैं। उनमें से एक हमारे हाजी साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत क़रीब से देखा हूँ और बहुत क़रीब में देखा हूँ। मैं पहले ही बता दिया अब्बा के दोस्तों में से ही, लेकिन बहुत क़रीब में देखा मैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके अंदर एक अजीब व गरीब किस्म का मिजाज अता फरमाया है। दीन की कामों में वो बहुत आगे रहते हैं। इनको चढ़ाकर मुझे क्या भी करना नहीं, लेना नहीं है। कभी किसी को पीछे तारीफ़ करना, कभी किसी की सामने तारीफ़ करना, लेकिन मकसद अल्लाह की रज़ा रहा तो गुनाह नहीं है। वरना मैं घरों की दावतों को जानते ही मेरे साथियाँ,
وسیم صاحب جانتے ہیں، واحد صاحب جانتے ہیں، الیاس صاحب جانتے ہیں. میں عام طور پر کہیں زیادہ وقت نہیں میرے پاس اصل میں. اب دیکھو میں ابھی گھر کو بھی نہیں گیا، سیدھا ریلوے اسٹیشن سے یہاں آ گیا. اب پھر میں 8 بجے کی ٹرین سے پھر شولاپور مجھے جانا ہے. اور میں ارادہ بھی کر لیا تھا کل حیدرآباد میں رک جائیں گے، وہیں سے شولاپور چلے جائیں گے. بسوں کا مسئلہ آگے پیچھے ہو گیا، لیکن حاجی صاحب کو وعدہ کر دیا میں، اس لیے کچھ بھی ہو جائے مجھے پہنچنا ہے. اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر خوب برکتیں عطا فرمائے. بہت اچھا گھر ہے. میں گھروں میں سب سے پہلے 2 چیزیں دیکھتا ہوں. ایک شرم و حیا کا ماحول ہے، دوسرا موت حیات ہے نا ہر گھر کے اندر. تو گھر میں اگر کوئی آدمی مر جائے تو پھر ان کے غسل اور ان کے دیدار کا شریعت کے مطابق نظام ہونا. واسطو تو نہیں، اگر رکھیں گے تو ہمارے دھرم کا یہ واسطو، ہمارے دھرم کے 3 واسطو حصوں. ایک باتھ روم قبلے کی طرف نہیں رہنا، دوسرا گھر کے اندر شرم اور حیا کا ماحول رہنا، تیسرا مرگے تو میتاں کو باہر نہیں اندر کا انتظام ہونا. اسے وہاں کچن رہنا، وہاں بیڈ روم رہنا، وہاں ہال رہنا، یہ اسلام میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر اور ہر مومن مسلمان کے گھر کے اندر برکت کو فیصلے فرمائے، پیار و محبت کے فیصلے فرمائے، ادب اور احترام کے فیصلے فرمائے. قرآن کی تلاوت ہمیشہ رکھو، ذکر پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو، درود پڑھتے رہو. ادب اور اخلاق سے، غیبتوں سے بچو، ٹی ویوں سے بچو. ایک صاحب بولے کہ حضرت تمہارا بیان سن کو میں گھر سے ٹی وی نکال دیا. میں بولا ٹی ویوں کا دور نہیں، موبائل کا دور ہے، موبائل نکالو. عورتوں سے گزارش ہے کہ خطرہ شراب بھی شراب ہے، باٹل شراب بھی شراب ہے. تو بڑی اسکرین بھی ٹی وی ہے، چھوٹی اسکرین بھی ٹی وی ہے. بچو اس کے بجائے ذکر عادت بنا لو. پھر کبھی انشاءاللہ تعالی حاجی صاحب سے گزارش کر کے میں خود آؤں گا رمضان کے بعد، تو ایسا موقع مل جائے تو پھر ایسے ہی دین کی ضرورت ہے اس وقت ان باتوں کو. میں تو ہر جمعہ پچھتاتا ہوں، بھائی صاحب بھی پریشان ہیں، ایسے باتیں جمعے میں بولتے نہیں نا حضرت تمہیں بول کر. اس کی وجہ کیا ہے کہ جمعے کے ماحول ان باتوں کو بولنے کا موقع نہیں دیتا، حالات کو بولنے کا موقع دیتا ہے. ورنہ کتنے اعمال ہمارے گھر کے باہر کے ایسے ہیں جس پر ہمیں 1% بھی عمل نہیں کر رہے. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. لک الحمد لک شکریہ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا وشفاء من کل داء. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جانی انجانی صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ امت پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا سلامتی کا معاملہ فرما. روئے زمین میں جہاں بھی مسلمان ہیں سب کی حفاظت فرما، سب مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت فرما، عقائد کی حفاظت فرما، اعمال کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین شرم و حیا کی حفاظت فرما، اخلاق تمیز تہذیب کی حفاظت فرما، دکانوں کی مکانوں کی حفاظت فرما، مساجد کی مدارس کی خانقاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر گھر کے اندر خیر و برکت کے فیصلے فرما، عافیت کے محبت کے فیصلے فرما. اے الہ العالمین ہر قسم کے شرور و فتن سے ہر مسلمان کے گھر کی حفاظت فرما. بالخصوص حاجی صاحب کے اس نئے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کے فیصلے فرما. اے اللہ رحمتوں اور برکتوں کے فیصلے فرما. شیطانوں کی شیطانیت سے، شریر جنوں کی شرارت سے بے حد حفاظت فرما. تیرے نیک بندوں کی دعاؤں میں ان کے گھر کا اور ہمارے گھر کا سب کے گھر کا حصہ عطا فرما. سکون، راحت، چین، اطمینان عطا فرما. ہر قسم کے نقصان سے، شرور سے، فتن سے حفاظت فرما، حادثات سے حفاظت فرما. اے اللہ تیرے نیک بندوں نے فرمایا
زمین کی تاثیر کا اثر جسم پر بھی پڑتا ہے۔ اے اللہ ہر گھر کے اندر اور اس گھر کے اندر بھی صحت اور عافیت کے فیصلے فرما۔ اصل کام کرنے والا تو ہی ہے میرے اللہ، قدرت کا تو مالک ہے، خیر و شر کا تو مالک ہے۔ مانگنا ہمارا کام ہے، کبھی براہ راست تو دے دیتا ہے تو کبھی اسباب کے ذریعے سے دیتا ہے۔ اصل تو ہی ہے میرے اللہ، دینے والا بھی تو ہی ہے، لینے والا بھی تو ہی ہے، کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تو ہی اصل ہے میرے اللہ، تو ہی اصل ہے۔ اللہ دے دے، جو مانگتے ہیں وہ دے دے، جو مانگنے والی چیزیں نہیں مانگتے وہ بھی دے دے۔ اے اللہ سب کے عمروں میں برکت عطا فرما، سب کے عمروں میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اے رب العالمین، اے ارحم الراحمین، ہم تمام کو اخلاق کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ عبادتوں کی دولت سے مالا فرما۔ اللہ گھروں کے اندر عورتوں کے درمیان میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما، سب کے دلوں کو صاف فرما، سب کے دلوں کو صاف فرما۔ اے الہ العالمین جو بھی بیمار ہیں صحت عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جن کی شادیاں نہیں ہوئی نیک صالح جوڑے عطا فرما، جن کو اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ اے رب العالمین ہمارے ملک کے حالات کو بہتر سے بہترین بنا، ہماری دعاؤں کو تو اپنے فضل و کرم سے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔